عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ہمارے یوٹیوب کے گھرانے کے ایک بھائی ہیں جنہوں نے کہا کہ کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کو آزمایا نہیں جا سکتا، لیکن جب ہم مسیح خداوند کو دیکھتے ہیں تو اس کو ابلیس نے آزمایا۔ تو ہم اس سارے واقعے کو جانتے اور سمجھتے ہیں جو ہمارے سامنے ہمارے بھائی نے پیش کیا، اور اس نے کہا کہ مسیح خداوند کو کیوں آزمایا گیا حالانکہ وہ خدا ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آپ کو یہ مشکل اکثر پیش آئے گی، اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال ہمیشہ ایک طرح کی رکاوٹ اور ایک طرح کا تذبذب اور پریشانی کا باعث بنتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کبھی لوگ مسیح خداوند کو خدا کے طور پر دیکھتے ہیں تو کبھی اسے انسان کے طور پر دیکھتے ہیں۔ کبھی وہ اس کے بارے میں جب بات کریں گے تو اس کو بالکل انسان بنا دیں گے جیسے وہ بالکل عام انسان ہیں، اور کبھی جب اس کے بارے میں بات کریں گے تو اسے خدا بنا دیں گے اور کہیں گے کہ وہ جیسے صرف خدا ہے، وہ انسان ہے ہی نہیں۔ لیکن یہاں پر کتاب مقدس کے توازن کو ہمیشہ یاد رکھیں کہ مسیح یسوع کامل خدا اور کامل انسان ہیں۔ وہ بیک وقت کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ یہ نہیں کہ وہ کبھی خدا تھا اور اب خدا نہیں ہے۔ یہ تمام باتیں غلط ہیں اور بالکل نہ ماننے کے لائق ہیں۔ وہ کامل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی۔ کامل خدا ہوتے وہ ہر ایک چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ ہر ایک چیز کی فطرت کو بدل سکتا ہے، وہ ہر ایک چیز کو درست کر سکتا ہے، وہ چیزوں کو ایسے بلا لیتا ہے جیسے وہ چیزیں ہوں حالانکہ وہ ہوتی نہیں ہیں۔ آپ نے دیکھا اس نے 4,000 اور 5,000 کو کھانا کھلایا جبکہ اس کے پاس کوئی ایسا نظام نہیں تھا جس سے ان کے لیے روٹیاں تیار کی جا سکیں۔ اس نے کیسے یہ سب کچھ کیا، یہ سمجھنا سچ مچ آج کے دور میں 2023 میں جب ہم بیٹھے ہیں، آج کے دور میں بھی سمجھنا بہت مشکل ہے کہ اس نے کیسے یہ سب کچھ کیا۔ لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کامل خدا اور اس کی قدرت سے کوئی چیز بھی باہر نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی ذات کے دوسرے پہلو کو دیکھیں تو وہ کامل انسان بھی ہے، اور کامل انسان ہوتے ہوئے ہم جانتے ہیں کہ وہ کامل طور پر شریعت کے تابع رہا۔ اس نے وہ تمام کام کیے جو ایک یہودی بچے کو کرنے چاہیے تھے۔ اس نے شریعت کی تمام باتوں کو فالو کیا، ان کے مطابق زندگی بسر کی اور ان کو مانتا رہا۔ اسی دور میں اس کے اوپر آزمائش بھی آئی بپتسمہ لینے سے پہلے، جب وہ خدمت کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، کیونکہ یہودی شریعت کے مطابق جب آپ 30 سال کے ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ کتاب مقدس کی تفسیر اور تشریح کر سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کسی کو کتاب مقدس کے بارے میں بات کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ جب مسیح خداوند 30 سال کے ہوئے تو انہوں نے بپتسمہ لینا تھا، اور بپتسمہ لینے سے پہلے جو ان کی آزمائش کی ابلیس نے، وہ کتاب مقدس میں رقم ہے۔ اور اس آزمائش کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح خداوند کی ایک عام انسان کے طور پر آزمائش کی گئی، اور مسیح خداوند نے ہر موقع پر جب ابلیس نے کتاب مقدس سے کوئی بات مسیح خداوند کے سامنے پیش کی اور مسیح خداوند کو ایک طرح سے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی، تو مسیح خداوند نے ایک انسان کی طرح اس کے تمام سوالوں کا جواب دیا۔ اس نے کتاب مقدس سے دلیل دی۔ مسیح خداوند نے کتاب مقدس سے ہی اس کے تمام اعتراضات کا، تمام آزمائش کے تمام مراحل کا جواب دیا، اور آخر میں اسے غلط ثابت کر دیا۔ جب وہ آزمائش میں پورا اترا اور گرا نہیں تو پھر مسیح خداوند نے بپتسمہ لیا اور اپنی خدمت کو شروع کیا۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ وہ آزمائش خدا کی نہیں ہے، وہ آزمائش مسیح خداوند کی انسانی ذات کی ہیں، کیونکہ مسیح خداوند جو ہے وہ کامل خدا بھی اور کامل انسان بھی ہے۔ اس لیے اس حقیقت کو یاد رکھیں۔ کئی دفعہ لوگ ایسی باتیں کریں گے آپ کے سامنے جب وہ مسیح خداوند کو کبھی انسان ثابت کریں گے، کبھی وہ خدا ثابت کریں گے، لیکن آپ اس حقیقت کو ہمیشہ یاد رکھیں، مسیح یسوع کامل خدا اور کامل انسان ہے۔ کامل خدا ہوتے ہوئے وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور کامل انسان ہوتے ہوئے وہ آپ کی اور میری طرح محدود انسان تھا، اور اس نے اس حقیقت کا کامل طور پر اپنی زندگی میں اظہار بھی کیا۔